حدیث پاک میں آتا ہے اگر فرشتے انسان کی حفاظت نہ کرتے تو جن انسان کو دنیا میں زندہ ہی نہ رہنے دیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے جنوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ مثلا شہد کی مکھی کو ڈنک دیا، جو آدمی بھی شہد کے چھتے میں سے شہد نکالنا چاہے تو مکھی اس پر حملہ کرتی ہے۔ بچھو کو بھی ڈنک عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو اپنے بچاؤ کے لیے زہر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کو دانت دیے، اسی طرح ہپو کو بھی اللہ نے دانت عطا فرمائے۔ بکرے کو اللہ تعالیٰ نے سینگ عطا فرمائے، کوئی بکرے کے قریب جائے تو وہ سینگ سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے دم عطا کی، ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے سونڈ عطا کی، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں کی مضبوطی عطا کی۔ چنانچہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ ایک جراف تھا، اس کے اوپر شیر حملہ کرنے کے لیے بھاگا تو اس جراف نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں سے اس زور سے لات ماری کہ شیر کی کھوپڑی ٹوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ اسی طرح گدھے کے قریب جائیں تو وہ بھی لات مارتا ہے اپنی حفاظت کی خاطر۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کانٹے عطا کیے، چنانچہ ایک جانور ہے جس کے جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، اس کو کوئی بھی نقصان دینے والی چیز آئے تو وہ کانٹے اس طرح پھیلا لیتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی عطا کی جو اس کے پورے جسم کے اوپر ہوتی ہے، جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس ہڈی کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو سیلانیت عطا فرمائی، چنانچہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 5ویں کلاس کا طالب علم تھا تو میرے بھائی مجھے ایک مرتبہ دریا پر لے گئے، وہاں لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے تو میرا بھی جی چاہا کہ میں مچھلی پکڑوں۔ چنانچہ ایک صاحب نے مچھلی پکڑی، کافی مناسب بڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا تم اسے پکڑ لو۔ جب میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا تو مچھلی ہلی اور پانی میں چلی گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ پتہ چلا کہ وہ اتنی سلیپری تھی کہ اس کو پکڑنے کے لیے ذرا ٹیکنیک چاہیے تھی، اور مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا میں نے اسے نرمی سے پکڑا تو وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جانا یہ ایک ضرب المثل بن گئی ہے۔ اسی طرح ایک مچھلی ایسی بھی ہے کہ جو اپنی حفاظت کے لیے بجلی کا جھٹکا مارتی ہے۔ ہم نے ایک ایکویریم میں دیکھا امریکہ میں کہ ایک ایسی مچھلی تھی کہ جب وہ ہلتی تھی تو 440 وولٹ کا کرنٹ پیدا ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک بلب لگایا ہوا تھا تو وہ بلب جلتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ اس مچھلی کے ہلنے سے برقی رو پیدا ہو رہی ہے۔ ایک مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ڈنک والی دم عطا فرمائی، چنانچہ جو اس کے قریب آتا ہے اس کو وہ ڈنک لگاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوہے کو دن میں اور رات میں دیکھنے کے لیے نظر عطا فرمائی تاکہ یہ بلی سے ہر وقت بچ سکے۔ چھچھوندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے بدبو عطا کی، چنانچہ اس کے اندر بدبو اتنی ہوتی ہے کوئی اس کے قریب رہنا بھی پسپا۔ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ گیلے ہو گئے، تو پتہ چلا کہ مینڈک کا یہ ٹرک ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو پکڑتا ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے اور بندہ اس کو پھر کنفیوز ہو کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہر کسی کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ عورت کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے عقل عطا کی، چنانچہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کی وجہ سے سوچے اور اپنی جان اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ عقل ایک ڈھال ہے جو انسان کی عزت آبرو کو بچا لیتی ہے۔ جو لڑکیاں عقل استعمال نہیں کرتی وہ بڑی جلدی غیر محرم بندوں کے سامنے شکار بن جاتی ہیں اور ان کا وکٹم بن جاتی ہیں۔